علی شاہ، ہم نے کہا نا ہم نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے۔ منیر والا غصہ ابھی تک اس کے اوپر شدت سے سوار تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس کا حلیہ بھی لڑائی کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ سفید شرٹ کے کالر کے 2 بٹن ٹوٹ چکے تھے اور ہونٹوں کے کنارے سے خون نکل کر بہہ رہا تھا۔ سفید ماتھے پر سہم کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ محروسہ شاہ کے چلے جانے کے بعد اب سے سخت خاموش تھا۔ علی شاہ سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ چھٹی سے پہلے ماسٹر سلیم نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علم سے کہا تھا کہ کل سے وہ سندھ کے کچھ ایسے پسماندہ علاقوں میں غریب لوگوں کی مدد کرنے جائیں گے جہاں ضرورت کی چیزیں دستیاب نہیں، وہ ان کی مدد کرنے جائیں گے، انہیں ضرورت کی چیزیں دیں گے۔ علی شاہ اور وہ حویلی سے آئے سفید پیجاروں کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تھے، وہ جو باہر بھاگتے منظروں میں کھویا ہوا تھا۔ تب ہی علی شاہ کے کہنے پر وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہنے لگا، شاہ سوچ لو۔ علی شاہ نے معنی سے کہا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے تو بس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ علی شاہ سخت لہجے میں کہتا۔ وہ دوبارہ باہر کے مناظر میں کھو گیا۔ شاہ، میں نے سنا ہے استانی محروسہ بھی اس کام میں شریک ہوں گی۔ علی شاہ کی بات بہت تیزی سے اس کی جانب رخ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں یکدم سے ایک چمک ابھری جو علی شاہ سے چھپ نہ سکی۔ دیکھا کیسے استانی جی کا نام سن کر مسکرا رہے ہیں شاہ جی۔ علی شاہ کے شریر لہجے پر وہ دوبارہ اسی ہول میں قید ہو گیا اور غصے سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتا اپنا بیگ لے کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ علی شاہ دیکھ لوں گا، غصے سے ہونٹوں کو بھینچ کر اسے دھمکی دیتا شدت سے دروازہ بند کرتا بیگ کندھوں پر لٹکا کر چلنے لگا۔ شاہ جی، اب غصہ تھوک دو اور آؤ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ نانا سائیں کو اپنے پوتے کو اس طرح پیدل سفر کرنے کا پتہ چلا تو وہ ہمیں مرغا بنائیں گے۔ علی شاہ نے گاڑی کی کھڑکی کھول کر زور سے ہانک لگاتے ہوئے کہا اور نانا سائیں کی بابت بتاتے ہوئے بری طرح سے جھرجھری لینے لگا۔ اچھا ہے علی شاہ، تمہیں سزا تو ملے گی اس بات کی کہ تم اپنے شریف دوست کو چھچوڑے سمجھتے ہو۔ رک کر سخت نظروں سے گھورتا وہ سپاٹ کھانے والے انداز میں بولا، شاہ جی معاف کر دو اس مسکین شاہ کو۔ علی شاہ نے مسکین صورت بنا کر اس سے کہا، اچھا اب اس طرح مسکین شکل تو مت بناؤ، پورے جوکر لگ رہی ہو تم مسکین شاہ صاحب۔ اس کی مسکین صورت بنانے پر وہ بلا آہر اپنا غصہ تھوک کر زور سے کہکا لگا اٹھا، اب آؤ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، پتہ نہیں اماں سائیں نے کیا بنایا ہوگا۔ علی شاہ کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا، اندر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے وہاں سے بڑھائی۔ یہ علاقہ ڈاکو سے بڑا ہوا تھا اور جہاں زیادہ رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پیجارو شان سے کڑی سفید رنگ کی شاہ حویلی میں داخل ہوئی تو گاڑی رکتے ہی وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے، لیکن سامنے کھڑے سید عباس شاہ کو سخت غصے میں دیکھ وہ دونوں وہیں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سید دستگیر عالم شاہ، یہ سبق سیکھا ہے آپ نے پیر مرسل شاہ سے تعلیم لیتے ہوئے کہ اپنے سے کمتر سے جا کر لڑو، ہاں، پیار مت بانٹو، ہاں، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ آج وہ سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ دستگیر شاہ سر جھکا کر کھڑا ان کی غصے سے لرزتی آواز کو سن رہا تھا۔ دادا سائی وہ ان کی جانب دیکھنے سے ڈر رہا تھا، نظریں نیچے جھکائے کہنے لگا، لیکن ان کی غصے سے گرج کر کہنے پر وہ خاموش ہوا۔ خاموش، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو دستگیر عالم شاہ، کیا ہمارے دین کی تعلیم سے آپ نے یہی سیکھا ہے؟ ہاں۔ غصے سے آگے بڑھ کر انہوں نے آج پہلی بار اپنے لاڈلے پوتے کو تھپڑ مارا۔ دستگیر شاہ سخت حیرت کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے کھڑا انہیں دیکھنے لگا۔ ہم نے غلط کیا، آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم نہ دے کر اب ہم یہ دین دیکھ رہے ہیں۔ شاہ، آپ جب اسکول سے مار کٹائی کر کے آتے ہیں تو یہاں درد اٹھنے لگتا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ہاں۔ وہ اچانک آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولے تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور انہیں اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر اندر حویلی کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دادا سائیں، ہمیں پتہ ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا دنیاوی تعلیم سے پہلے آتا ہے، اس لیے آپ نے ہمارے خاندان کی یہ روایت اب تک قائم کیے رکھا ہوا ہے۔ یہ برسوں سے آتا آیا ہے کہ شاہ حویلی کے سید زادے جب تک دینی تعلیم حاصل نہ کر لیں انہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ غلطی آپ سے نہیں بلکہ ہم سے ہوئی ہے جو ہم نے پرائیویٹ پڑھنے سے زیادہ ریگولر کو ترجیح دیا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سراسر میری غلطی ہے، اب اللہ کے لیے خود کو قصوروار مت ٹھہرائیے۔ اب مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ حویلی کے خوبصورت سے بڑے
سے حال میں داخل ہو کر سامنے رکھے بڑے اور شاندار صوفے میں سے ایک پر ان کو بٹھا کر خود ان کے پاس نیچے بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، دستگیر شاہ جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اور علی شاہ اتنے لیٹ میٹرک اسی وجہ سے کر رہے تھے ان کے یہاں دین تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصول کے مطابق دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن ان کے چچا، ماموں اور کزن لوگوں نے پرائیویٹ پڑھا تھا۔ لیکن دستگیر شاہ کو ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی عادت تھی، تو اس نے اس بار بھی اپنی مان کر اسکول میں 9ویں جماعت میں داخلہ لیا اور اب 10ویں جماعت میں تھا۔ اس بیچ محروسہ شاہ قابوس کے دل میں حکمرانی کرنے لگی، یہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ اسے آج منیر کے حدود پر کر چلا کہ ثانی جی اس کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے غصے سے اس نے منیر کو شدید مارا۔ اسے مار کر اس نے اپنے دادا سائیں کو سخت تکلیف پہنچایا۔ وہ بھول چکا تھا کہ دادا سائیں غصے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ 1 سال پہلے پیش آئے حادثے کے بعد سے ڈر سے گئے تھے، کہیں پھر سے وہی سب کچھ اس شاہ حویلی میں کوئی نہ دہرائے جو ان کے سب سے بڑے نواسے نے کیا تھا۔ صرف اس کے غصے نے ان کی شاہ حویلی کی بنیاد کو شدت سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت جو ہوا تھا اسی غصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج دستگیر شاہ کے غصے کا سن کر وہ ہل کر رہ گئے تھے، اور آج انہیں اپنے اس نواسے کی یاد آئی جو خود کو سزا دینے کے لیے ان سب سے دور ہوا تھا، بلکہ ان سے ہی نہیں اس دنیا کی رنگینیوں سے بھی۔ سید دستگیر عالم شاہ، آپ کل اسکول والوں کے ساتھ جاؤ کہ غریب لوگوں کی مدد کرنے آپ کی سزا یہی ہے۔ انہوں نے سختی سے اسے یہ سزا سنائی، جو وہ سر جھکا کر ان کے کمزور ہاتھوں کو چوم کر ہاں میں سر ہلا کر اس سزا کو کرنے کی حامی بڑھنے لگا۔ غزلان شاہ خوبصورت ولا کو دیکھ رہا تھا، تب ہی سامنے سے مرتضیٰ خان آتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ وہ اسی طرح مگن ولا کو دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی ادب سے وہ خادم اس کے پیچھے کھڑے تھے، عالمداد اور ایک اور خادم جو یہاں نکاح کے گواہ بننے کے لیے آئے تھے۔ پیر سائیں آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت، وہ میرا ملازم نیا ہے نا، اسی لیے اسے تو آپ کا پتہ نہیں تھا۔ مرتضیٰ خان اندر، ملازم کے باہر کچھ لوگوں نے آنے کا کہنے پر جب باہر نکلا تو باہر غزلان شاہ کو کھڑے دیکھ وہ اس ملازم کو سخت نظروں سے دیکھتا، مسکرا کر غزلان شاہ سے کہنے لگے، مرتضیٰ بابا کوئی بات نہیں، بچہ ڈر رہا ہے، آپ اسے غصے سے نہ دیکھیں، غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے۔ غزلان شاہ نے سامنے کھڑے 19 سالہ لڑکے کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ آئیے نا اندر، یہاں بہت دھوپ ہے۔ مرتضیٰ خان نے اس کی بات پر اپنے سخت نظروں کو اس ملازم لڑکے سے ہٹا کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو احترام سے پکڑ کر وہ اندر کی جانب بڑھے۔ مرتضیٰ بابا، آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ اس طرح ہمارے ساتھ پیش مت آئیں، ہمیں بہت برا لگ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ چومتے پر وہ تیزی سے اپنے ہاتھ ہٹا کر آرام سے بولا، لیکن رتبے میں آپ ہم سے بڑے ہیں پیر سائیں وہ اس کی جانب عقیدت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، بابا رتبے میں صرف وہ پاک پروردگار، ہم تو اس کے ایک معمولی سے بندے، ہمیں اس طرح شرمندہ نہ کرے خدارا۔ وہ یکدم سے مرتضیٰ خان کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہنے لگا، سر۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تبھی ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے وہاں آئی، تو ملازمہ کی آواز پر غزلان شاہ نے تیزی سے اپنا روح دوسری طرف کیا۔ ہاں کیا ہوا؟ مرتضیٰ خان اپنی بیٹی کی ملازمہ کو حواس بہتا دیکھ جلدی سے اس سے پوچھنے لگے، سر وہ میم روم میں ہے۔ ملازمہ سخت گھبرائی ہوئی ان سے کہنے لگی، پتہ نہیں اس کی بیٹی نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ملازمہ اتنی ڈر رہی تھی۔ کیا کیا ہے نور حرم نے؟ مرتضیٰ خان نے اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو چہرے پر ہوائیں اڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ سر وہ میم روم میں کیٹی چھپا رہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ملازمہ سخت ڈرتی ہوئی اپنی نظریں چراتے ہوئے بولی، تو اس کی بات پر مرتضیٰ خان اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے سختی سے تم سب کو اپنی بیٹی پر نظر رکھنے کو کہا تھا، پھر یہ کیسے ہوا؟ ہاں اب اگر میری بیٹی کو الرجی ہوئی نا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سخت پریشانی سے اس ملازمہ کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکلے اور اپنی بیٹی کے روم کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے، جبکہ غزلان شاہ وہیں بیٹھا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اچھی، جب وہ اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوئے تو سامنے گلابی ہی بیڈ شیٹ پر 2 بلی کے بچوں کو دیکھ وہ نظریں پاس ہی کھانسی اپنی بیٹی کی جانب کر کے جو ضد میں اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ بلی سے اسے الرجی ہوتی تھی، کھانس کر اس حالت میں بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگے، نور بیٹا اب ناراضگی ختم کر بھی دیں اور یہ کہہ کے بیبی سے دور ہو جائیں، دیکھیں آپ الرجی کی وجہ سے کھانس رہی ہیں۔ وہ اچھے سے جانتے تھے، سمجھتے تھے ان کی بیٹی نے یہ سب کیوں کیا تھا۔
انہوں نے کل رات کو ہی اس کے نکاح کا بتایا تھا۔ وہ بہت غصہ ہوئی تھی، بہت ضد کیا تھا اس نے اس نکاح کو نہ روکنے کے لیے، لیکن وہ بلا کیسے اس صورتحال میں یہ کر سکتے تھے؟ اپنی بیٹی کو اس ہوس پرست انسان کے ہاتھوں کو وہ مار کر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں پیر سائیں بہتر آپشن لگے تھے۔ پیر غزلان شاہ سے وہ اچانک ہی ملے تھے، وہ بھی سندھ کے ایک دوست کے ذریعے۔ وہ اس وقت اسی بات کو لے کر بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کے دوست عمر شاہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اپنے گور کے قریب بنے چھوٹے سے گاؤں میں گئے تو انہیں بھی ساتھ میں لے کر گئے۔ جب عمر شاہ کا کام ختم ہوا تو وہ ایک شاندار سفید حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ یکدم عمر شاہ نے اس حویلی کے مین گیٹ کے آگے اپنی گاڑی روک دی۔ اندر اپنی گاڑی پارک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں بہت سی شاندار گاڑیاں پہلے ہی پارک تھی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلے تو حیرت سے ان کی شاندار حویلی کو دیکھنے لگے۔ پھر عمر شاہ کے حویلی کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہونے پر وہ بھی ان کے پیچھے بڑھے۔ مرتضیٰ یار، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان آ کر پیر سائیں سے اپنی پریشانی شیئر کر کے اپنا ہر دکھ درد بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں تاکہ تمہارے دل میں جو بات ہے وہ تم ان سے کر کے اپنے دل کی بوجھ کو ہلکا کر سکو۔ مجھے پتہ ہے تم ایسے انسان ہو جو اپنے دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتے، صرف اس درد سے کہ تمہارا پیارا کہیں تمہاری وجہ سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ پیر سائیں ایسے ہی لوگوں کے دکھ درد کو کام کرتے ہیں۔ ان کی سن کر شاید تم بھی ان کے سامنے کھل کر سب کہہ دو۔ عمر شاہ نے بڑی ہی عقیدت سے کہا۔ وہ لوگ ایک شاندار کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے تخت پر ایک روبرو نوجوان کو دیکھا۔ مرتضیٰ خان اس نوجوان کی وجاہت کو دیکھتے رہ گئے۔ بھلا کوئی انسان کیسے اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ چہرہ اتنا روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آج کی جنریشن کا نوجوان کیسے اتنا روشن چہرے والا اور نیک ہو سکتا ہے؟ پیر سائیں سے ملنے کے بعد وہ انہیں اچھے سے جان گئے تھے کہ وہ کیوں اتنا نیک روشن چہرے والا نوجوان تھا، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کا بات کرنے کا انداز سب سے الگ، منفرد اور بہت خوبصورت تھا۔ جب سے انہوں نے پیر سائیں سے اپنی بیماری کو شیئر کیا تھا وہ کو بہت ہلکا محسوس کر رہے تھے۔ اب ان کی بیٹی ایک ایسے نوجوان کے نصیب میں جا رہی تھی جو سب سے الگ خوبصورت سیرت کا مالک تھا، تو بھلا وہ کیسے اس صورت میں اپنی بیٹی کی ضد کو پورا کرتے؟ نو ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اکیلا چھوڑ اتنی دور ترکی کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کیسے مجھے کسی ایسے شخص کے پلے باندھ سکتے ہیں جو عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے اور اجنبی بھی الگ ہے؟ وہ میں کیسے آپ سے دور رہ سکتی ہوں اور کیسے کسی اجنبی کے ساتھ رہوں گی؟ بتائیے کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ نور حرم جو روح دوسری طرف کیے بلی کے بچوں سے کھیل رہی تھی، آنکھ اور ناک سے الرجی کی وجہ سے پانی بہہ رہا تھا، وہ یکدم سے پیچھے مڑی تو اس کا حسین خوبصورت چہرہ سامنے آیا۔ چھوٹی سی ناک زیادہ رونے کی وجہ سے سخت سرخ پڑ چکی تھی، گلابی ہونٹ غصے سے زیادہ کاٹنے کی وجہ سے زخمی سے ہو گئے تھے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ خوش رہیں، اور کب تک میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کسی نہ کسی دن آپ کو تو یہاں سے اس گھر سے بیاہ کر جانا پڑے گا۔ اس سے اچھا نہیں کہ آپ کا نکاح آپ کے ڈیڈ کی نظروں کے سامنے ہو جائے۔ وہ آگے بڑھے، اسے شانوں سے پکڑ کر دوبارہ نرمی سے سمجھانے لگے۔ ڈیڈ آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرائیں تو نہیں پلیز، وہ چیختی ہوئی آہٹ میں بولی۔ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتی تھی، ماما کے بعد وہ انہیں کھونے سے ڈرتی تھی۔ جب انہوں نے اس کے کسی اجنبی شخص کے ساتھ نکاح کا بتایا تو وہ ان سے سخت خفا ہوئی۔ وہ ایک ماں سے عجیب بہیو کر رہے تھے، اس کے ساتھ بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے اور توڑ ضد تو جیسے وہ کسی بچے کی طرح کرنے لگتے تھے۔ بیٹا، یہ آخری بار ہے، پلیز مان جاؤ نا۔ غزلان سائیں بہت اچھا ہے، اس جیسا نیک مرد آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ مرتضیٰ خان نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ڈیڈ، صرف آپ کے لیے میں اس شخص سے نکاح کروں گی۔ وہ روتے روتے اچانک مسکرائی اور ان کے گال پر کس کرتے ہوئی بولی تو مرتضیٰ خان خوشی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر کو چھو کر اسے الگ کرتے تیزی سے باہر نکلے، جبکہ وہ ان کے جاتے ہی چہرے پر سخت تاثرات سجا کر اس شخص کے بارے میں غصے سے سوچنے لگی جس نے اس کے ڈیڈ پر نہ جانے کیا جادو کیا تھا کہ وہ صرف اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ غزلان شاہ صاحب، آپ کی زندگی میں اتنی تنگ کر دوں گی، آپ خود مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جائیں گے، مجھ سے میرے ڈیڈ کو چھیننے کا انجام بہت برا سہیں گے آپ مسٹر شاہ۔ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لیے وہ قاعدہ آور آئینے کے آگے کھڑی نفرت انگیز لہجے میں سید غزلان شاہ کو اپنے دل میں مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ نکاح ہوا کچھ لوگ خان ولا کے خوبصورت چھوٹے سے ہال میں بیٹھے تھے، تبھی باہر سے ڈول کی تھاپ سنائی دی۔ سب تیز ڈول کی آواز پر اپنی اپنی جگہ سے اٹھے
تبھی سیڑھیوں سے وہ چھوٹی سی لڑکی چہرہ سرخ چنری سے چھپائے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ غزلان شاہ صوفے پر خاموش بیٹھا سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اس آواز پر اور سیڑھیوں سے اترتی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ ساتھ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہ سائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اتنی حسین تو میں بالکل بھی نہیں ہوں، تو لازمی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی۔ اگر نہیں لگ رہی تو آپ ابھی بھی اچھے سے سوچ سکتے ہیں، آپ کو مجھ سے بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے۔ وہ لڑکی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور چنری ہٹا کر گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی۔ غزلان شاہ نے اس چھوٹی لڑکی کو بے باکی سے اپنے آگے کھڑے دیکھ دنگ رہ گئے۔ ہمیں کسی حسین اجنبی لڑکی کا انتظار بھی نہیں ہے، یہ نکاح ہم صرف ایک وجہ سے کر رہے ہیں۔ غزلان شاہ نے سنجیدگی سے اپنے اسی نرم لہجے میں کہا، جبکہ اتنی خوبصورت مردانہ نرم آواز پر نور حرم تو سامنے کھڑے مرد کے صحن میں شدت سے مبتلا ہو کر رہ گئی۔ یکدم سے وہ سب کچھ بھول گئے جو اس نے اپنے ڈیڈ سے کی تھی۔ نظروں کی پیاس تو جیسے بجھائے بجھ نہیں رہی تھی، وہ مبہوت ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی مرتضی خان نے آ کر اسے غزلان شاہ سے دور کیا تو وہ چونکی اور یکدم سے اسے یاد آیا کہ وہ کس کے صحن میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کے جس نے اس کے ڈیڈ کو اس سے چھینا۔ وہ اب شدید نفرت سے پیر غزلان شاہ کو گھوننے لگی۔ سچائی سے بے خبر وہ یہ طے کر چکی تھی، غزلان شاہ کی نیندیں حرام کر دے گی، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دے گی، جبکہ قسمت اس کی سوچ پر مسکرا رہا تھا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتی وہ زخمی نظروں سے چنری کے پیچھے سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اب اس کی روح اور جسم دونوں کا مالک بن چکا تھا۔ یکدم سے اسے لگا کہ وہ اب خود کی بھی نہیں رہی ہے۔ پیر سائیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات کو سن کر میری بات کا مان رکھا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، میری بیٹی ایک مضبوط حصار میں چلی گئی ہے، اب میں سکون سے مر تو سکوں گا، میری موت اب فکر سے آزاد ہوگی۔ مرتضی خان غزلان شاہ کے گلے لا کر آہستگی سے اسے کہنے لگا۔ وہ اپنی بیماری کو نور حرم سے چھپا رہے تھے اور انہوں نے غزلان شاہ کو بھی نور حرم سے ان کی بیماری کو چھپانے کی درخواست کی تھی، جو اس نے مانی تھی۔ مرتضی بابا، آپ پھر سے مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، آپ امید سے کام لیں، انشاءاللہ آپ جلد سے حجاب ہو کر جہاں آئیں گے۔ غزلان شاہ نے نرمی سے ان کی پشت کو تھپتھپاتے ہوئے احتراماً کہا۔ نہیں پیر سائیں، میں نے امید نہیں توڑی، بس اب اس خوشی سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ میری بیٹی کا اچھے سے خیال رکھیں گے، اس سے کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ مرتضی خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ لیا تو وہ ان کے ہاتھ کو آہستگی سے تھپتھپا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے، آپ کی بچی ہمیشہ ہنسے گی، مسکرائے گی۔ غزلان شاہ کی بات پر وہ مسکرائے، تبھی علمدار نے آگے بڑھ کر اس کے آگے سر جھکا کر کہا، پیر سائیں، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے گاؤں کے لیے نکلنا ہوگا، ورنہ اندھیرے کی وجہ سے ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ علمدار کی بات پر مرتضی خان نے تیزی سے نور حرم کی جانب اپنے قدم بڑھائے جو سامنے صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے علمدار، گاڑی نکالو، ہم آ رہے ہیں۔ غزلان شاہ نے صوفے سے اٹھتے نور حرم کو دیکھتے ہوئے کہا تو علمدار اس کی بات پر تیزی سے باہر نکلا۔ عینی کے نام کا بورڈ اس چھوٹے سی عمارت کے اوپر لگا تھا۔ جہانگیر زیب کی آنکھیں اس بورڈ کو دیکھ سرخ ہو گئی، وہ کب سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جہانگیر اور کچھ لوگوں کے ساتھ عمارت کے اندر سے باہر نکلی تو اسے باہر دیکھ وہ بے یقینی سے اس کا نام پکار اٹھی۔ پورے 4 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ گل جہانگیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کے پیچھے ہٹنے پر وہ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ آپ اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جہانگیر اس کے سخت لہجے پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ گل پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ سب کر کے اچانک وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا تو وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی گویا ہوئی۔ معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ جہانگیر صاحب؟ جب اس سنگی شخص سے آپ کو محبت اور زندگی چننے کا کہا تب آپ کے وہ وعدے کہاں چلے گئے جو مجھ سے کیا کرتے تھے؟ وہ دیوانگی کہاں چلی گئی جو دن رات مجھ پر ظلم کر کے ظاہر کرتے تھے؟ اس وقت میں آپ کے ظلم صرف آپ کی محبت کی وجہ سے سہ دی تھی، اب اور نہیں، بس بہت ہو گیا، اور اب شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے اپنی بچی کا نہیں سوچا تو اب واپس کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیے یہاں سے، اب میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس شخص نے اور آپ نے مل کر مردوں پر سے بھروسہ اٹھا دیا ہے، اب میرے دل میں مردوں کے لیے صرف نفرت ہے۔ یہ NGO دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے ان عورتوں کے لیے کھولا ہے جو میری طرح مرد کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ سخت نفرت سے اس شخص سے بولی جس کے ظلم کو وہ صرف اپنی محبت کی وجہ سے سہتی تھی۔
لیکن اب وہ کسی مرد کو اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گی، چاہے پھر وہ مرد جہانگیر زیب جیسا شیطان ہو یا پھر شہریار بہت جیسا سنگی دیوانہ عاشق۔ گل پلیز ایک بار میری بات تو سنو، وہ سب جو میں تمہارے ساتھ کرتا تھا صرف جنونیت میں کرتا تھا، وہ میری محبت اور دیوانگی تھی، ظلم نہیں۔ وہ شخص کتنا گھٹیا تھا جو اپنے ظلم کو دیوانگی محبت کا نام دے رہا تھا۔ وہ طنز یا ہنسی اور اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، واہ جہانگیر زیب صاحب، وہ جو نشان میرے جسم میں تم نے چھوڑے ہیں تم انہیں اپنی جنونیت اور دیوانگی محبت کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ درد سے بڑی آواز میں کہتی اسے دیکھنے لگی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ سب بولتے ہوئے اسے اپنے جسم میں موجود جگہ جگہ پر اس کے دیے گئے ظلم کے نشان سے سخت درد اٹھتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آئی ایم سوری گل، میں ان نشانوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں، پلیز واپس آ جاؤ، ہم پھر سے اپنی انیس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو کو اپنے دل پر پڑتے ہوئے محسوس کرتا تڑپ کر بولا، نہیں، میں اب کبھی کسی مرد کو اپنے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ شرافت سے یہاں سے نکلو ورنہ میں گارڈ کو کہہ کر تمہیں یہاں زبردستی نکلواؤں گی۔ وہ سسک کر اسے باہر نکل جانے کا کہتی وہاں سے اندر کی جانب بڑھی۔ جہانگیر زیب تکلیف سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ گاڑی میں وہ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ لوگ گاؤں کے قریب تھے، تب ہی وہ لہرا کر اس کی گود میں آ گری۔ غزلان شاہ جو ایک لڑکی کو اپنے بے حد قریب بیٹھنے کی وجہ سے سخت نروس ہو رہا تھا، اچانک اسے اپنی گود میں دیکھ سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ نازک وجود شاید گہری نیند میں اس کی گود میں سمر کر سو گئی تھی۔ عالمداد گاڑی روکو۔ وہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں محسوس کرتا گھبراہٹ کے عالم میں عالمداد کو کہہ اٹھا جو ڈرائیو کر رہا تھا، پیر سائن کیا ہوا؟ عالمداد اس کی آواز میں لرز محسوس کرتا پیچھے مڑا، لیکن پیچھے صورتحال دیکھ وہ بھی سٹپٹا کر تیزی سے آگے دیکھنے لگا۔ عالمداد گاڑی سے اترو۔ وہ نروس سا نور حرم کے نازک سرابے کو دیکھتا عالمداد کو کہنے لگا جو آگے بیٹھا لبوں پہ مسکراہٹ سجائے پیچھے دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا، جی سائن۔ عالمداد اس کے حکم پر جلدی سے گاڑی سے اترا تو وہ اس کے باہر نکلتے ہی سنجیدگی سے انگلی کی مدد سے اسے ہلانے لگا، لیکن بے سود وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند میں اس کی اتنی سی لمس پر کہاں اٹھنے والی تھی۔ اٹھو چھوٹی لڑکی، ہم کوئی تکیہ نہیں ہے جو آپ اتنی استحقاق سے اپنی نیند پوری کر رہی ہیں۔ تو پھر سے انگلی سے اس کے نازک کندھے کو ہلکے سے ہلا کر جھٹکے سے اپنی انگلی ہٹا کر نرم لہجے میں کہنے لگا۔ تب ہی نور حرم نے اپنے دونوں نازک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی کمر کے گرد باندھے، جیسے وہ غزلان شاہ نہیں اس کا آرام دہ بیڈ ہو۔ اللہ، اب ہم کیا کریں؟ وہ سخت پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے خود سے بولا۔ تبھی اس کی نظر سامنے رکھے چھوٹے سے تکیے پر پڑی تو ایک ہاتھ سے اس تکیے کو اٹھا کر پاس پر رکھ کر وہ آنکھیں دوبارہ اس پر کرتا بے چینی سے کچھ دیر اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہمت کر کے اس نے اسے خود سے الگ کیا اور احتیاط سے اس کا سر اس تکیے پر رکھتا خود تیزی سے دور ہوا، جیسے اس نے نور حرم کے نازک وجود کو نہیں، کسی کرنٹ کو چھوا ہوا ہو۔ عالمداد، گاڑی کی کھڑکی کھول کر وہ عالمداد سے بولا جو باہر کھڑا کب سے اس کے اگلے حکم کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کی آواز دینے پر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تو بے ارادہ ہی اس کی نظر نور حرم پر پڑی جو غزلان سائی سے دور سمر کر سو رہی تھی۔